کی ہیں وہ اپنے اپنے زمانے کے مطابق کی ہیں۔ مثلا فقہ حنفی میں ایک تعریف یہ آتی ہے کہ شہر اسے کہتے ہیں کہ جس کی بڑی جامع مسجد میں ساری آبادی داخل ہو سکے۔ اب ایسی مسجد ہمارے زمانے میں کسی شہر میں کون سی اتنی بڑی مسجد ہے اس میں ساری آبادی شہر کی چلی جائے؟ ایسے نہیں ہے، یہ ان کے اپنے زمانے کی تعریف۔ فقہا نے لکھا ہے کہ جمعہ اس جگہ پہ ہو سکتا ہے جہاں پہ بازار ہوں۔ اب کون سی جگہ ایسی ہے جہاں پہ بازار نہ ہو؟ ہر جگہ ہی بازار ہے۔ تو یہ ان مسائل میں سے ایک ہے۔ ایک بات تو یہ خیال میں رہنی چاہیے، اور دوسرے جہاں پر جمعہ جاری ہو چکا ہے، فتاوی رضویہ میں مولانا رضا خان صاحب کا مسلک یہ ہے، انہوں نے اس پہ لکھا ہے کہ اس پہ جمعے کو ختم نہیں کرنا چاہیے، جاری رہنے دینا چاہیے۔ یہ ان کا مسلک ہے، انہوں نے اس پہ فتویٰ دیا ہے، اور بہرحال وہ علماء دین میں سے تھے۔ نالین مبارک کی تھوڑی تفصیل بتائیے۔ نالین مبارک جو تھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس پہ ایک دن بات ہوئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس جوتے کو پسند کرتے تھے جس کا تلوہ جو تھا وہ ایک پرت کا ہوتا تھا۔ یا خیر من یمشی بنال فرد، اے زمین پہ چلنے والی سب سے اچھی ذات کریمہ، ذات مبارکہ جو جوتا پہنتی ہے ایک پرت کا۔ عرب اسے بہت اچھا جوتا سمجھتے تھے۔ سلیم شاہی، اب سلیم شاہی کیا ہوتا ہے؟ جہانگیر بادشاہ جو جوتا پہنا کرتا تھا وہ ایک پرت کا ہی ہوتا تھا، لیکن عربوں کے ہاں چونکہ اتنی سنگلاخ زمینیں ہوتی ہی نہیں تھیں، صحرا ہوتے تھے، اور پہاڑوں پہ پہن کے اس جوتے کو کوئی جاتا نہیں تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک پرت کے جوتے کو پسند فرمایا تھا، کیونکہ چلنے میں ہلکا بھی ہوتا ہے اور پاؤں میں نرم بھی ہوتا ہے، اور اس کے اوپر 2 تسمے لگے ہوئے تھے، وہ تسمے اس جوتے کو باندھ دیتے تھے۔ تسمے کا مطلب ایک تو یہ ہے کہ اسے ہاتھوں سے باندھا جاتا ہے، اور ایک تسمے کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے عربوں میں کہ جو آٹومیٹیکلی، جیسے آپ یہ باٹا کے سفید رنگ کے جوتے جو چلتے تھے اسے بھی تسمہ کہتے ہیں، تو اس میں وہ جوتا جو ہے وہ خود بخود پاؤں کے ساتھ چپکا رہتا ہے۔ اس کی تفصیل ایک مرتبہ بیان کر دی تھی بھائی۔ نمازی کو تکبیر کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے یا حی علی الصلاۃ کا انتظار کرنا چاہیے؟ فتاوی عالمگیری میں یہ مسئلہ لکھا ہے، انہوں نے لکھا ہے، اس کو ترجیح دی ہے کہ حی علی الصلاۃ کا انتظار کرنا چاہیے، اس وقت اٹھنا چاہیے۔ بعض حنفی فقہا اس کے قائل ہوئے ہیں، اور بعض حضرات اس کے قائل ہوئے ہیں کہ شروع ہی سے صفیں سیدھی کر لینی چاہیے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لاتے تھے تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اسی وقت اٹھ کھڑے ہوتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو کہتے تھے کہ جاؤ اور صفیں درست کرو۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ ساری صفوں میں مسجد میں گھوم کے صفیں ٹھیک کرا کے واپس آتے تھے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نماز شروع فرماتے، اور اس دوران کہتے تھے وہی جملہ جو اب بھی سعودیہ میں حرمین شریف میں دہرایا جاتا ہے کہ رحمکم اللہ، اللہ تم پہ رحم کر رہے، سووا صفوفکم، اپنی صفوں کو سیدھا کر لیں۔ حرمین شریفین میں اب بھی بہت سے اعمال نماز کے ایسے باقی ہیں جو اگرچہ ہم نے چھوڑ دیے ہیں لیکن ہمارے ہاں بھی ہیں، یعنی حنفی فقہ میں بھی۔ مثلا سووا صفوفکم، لوگوں صفیں ٹھیک کرو، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر فرماتے تھے۔ پھر اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دیکھتے تھے، معائنہ کرتے تھے، اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ تو کبھی کبھی صف میں پھر جاتے تھے، آگے چلے جاتے تھے، لوگوں کو ٹھیک کرتے تھے، فرماتے تھے تمہیں پتہ نہیں ہے کہ کندھے سے کندھا نہ ملا کر کھڑا ہونا یہ امت کو میں پھوٹ ڈال دے گا، امت میں تفریق کر دے۔ عمل کا نتیجہ کہاں جا کر برآمد ہوتا ہے کوئی نہیں جانتا۔ اعمال کے نتائج، اللہ کا قانون بھی اپنی حرکت میں آ جاتا ہے، پھر وہ اعمال کے نتائج کہاں جا کر نکلتے ہیں کوئی نہیں جانتا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں جانتا، میری امت کی مثال بارش جیسی ہے کہ اس بارش میں کون سا قطرہ زیادہ برکت والا ہے، جو آغاز کا ہے یا جو اختتام کا ہے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ تھا کہ جو ہی بارش شروع ہوتی تھی آپ بارش میں چلے جاتے تھے اور فرماتے تھے کہ دعا مانگا کرو، جب بارش نازل ہو رہی ہو تو اس کے ابتدائی قطرے جو ہیں آپ نے فرمایا اس میں کھڑے ہو کے دعا مانگا کرو،
اللہ کے فرشتے اس دعا پہ آمین کہتے ہیں۔ کبھی کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جا سکتے تھے بارش میں کسی بھی وجہ سے، تو ہاتھ پھیلا دیتے تھے اور ہاتھ پہ دست مبارک پہ جو قطرے پڑتے تھے اسے لے کے اپنے جسم پہ مل لیتے تھے، کپڑوں پہ، چہرے پہ مل لیتے تھے، اور فرماتے تھے یہ نیا رحمت کا پیغام ہے جو میرے پروردگار کی طرف سے آیا۔ تو اس لیے یہ ساری چیزیں تھیں۔ تو جن چیزوں میں فقہا نے اختلاف نقل کیا ہے، در حقیقت گنجائش پیدا ہو جاتی ہے دونوں طرف۔ لڑنے کی کیا ضرورت ہے اس میں، جھگڑنے کی کیا بات ہے؟ کوئی اس پہ عمل کرتا ہے تو بھی اس کے پاس دلائل ہے، اس پہ عمل کرتا ہے اس کے پاس دلائل۔ ہمارے معاشرے میں اب تک وہ ماحول نہیں بنا کہ بیٹھ کے گفتگو کی جا سکے۔ ہر فریق یہی سمجھتا اور کہتا بھی ہے، دعویٰ بھی کرتا ہے کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں نا یہ اللہ کی طرف سے ابھی وحی آئی ہے اور میرا مقام نبوت کا ہے، اگر مجھ سے اختلاف کیا تو نبی سے اختلاف کیا، ولیعذ باللہ۔ عملاً ہمارا یہ حالت ہوتی ہے، حالانکہ جب فی الجملہ گنجائش کتابوں میں لکھی ہوئی ہے تو یار اس کو بھی حق ہے، آپ کو بھی حق ہے، آپ اس پہ عمل کر لیں، آپ اس پہ عمل، اس میں لڑنے کی کیا ایسی بات آ گئی؟ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ جیسے فقیہ جمعہ پڑھا کر نکلے، اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے جمعہ پڑھنے والے ہزاروں کے حساب سے ہوتے تھے۔ تو کسی نے آ کے کہا کہ حضرت غالباً جمعہ تو دوبارہ پڑھانا پڑے گا۔ فرمایا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا حضرت میں نے جا کے اوپر ٹینکی دیکھی ہے، تو وہاں پانی کا نظام یہ تھا کہ ٹینکیاں بنتی تھیں، اب تو بجلی سے موٹر سے پانی چڑھتا ہے، اس زمانے میں غلام جو ہوتے تھے یہ سارا دن رات ڈھو دیتے تھے پانی، جتنا مساجد تھیں گھر تھے اس میں پانی اوپر ڈھو دیتے تھے اور اوپر سے پائپس کے ذریعے نیچے آ جاتا۔ تو اس نے کہا کہ میں نے جا کے ٹینکی دیکھی ہے اور اس میں چوہا مرا ہوا ہے، اور آپ فتویٰ دیتے ہیں کہ مرا ہوا چوہا ہو تو وہ پانی سارا ناپاک ہو جاتا ہے، تو اتنا پھر اب کیا کریں؟ تو امام یوسف رحمۃ اللہ نے فرمایا کوئی حرج نہیں ہے، ناخذ اہل المدینہ، اہل مدینہ امام مالک رحمۃ اللہ نے فرمایا ہے کہ پانی میں مردار جو اس کو گندا نہ کر دے تو پانی پاک ہے۔ تو انہوں نے کہا ہم اہل مدینہ کے قول پہ عمل کر لیں گے، بس امام مالک رحمۃ اللہ کا فتویٰ درست۔ تو دو چیزیں، ایک حنفی فقہا کا کسی بھی مسئلے میں آپس میں اختلاف، اس میں تو یقیناً گنجائش ہو جاتی ہے کہ یہ کر لیں، یہ کر لیں، یہ کر لیں، یہ کر لیں، یہ بھی صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے، وہ وقت کے اعتبار سے آدمی خود بھی فیصلہ کر لیتا ہے۔ اور ایک ہے ائمہ کے درمیان، وہ تو بہت وسیع ہے، اس میں کسی اچھے محتاط مفتی سے رائے لے لینی چاہیے، وہاں اپنی رائے کو کافی نہیں سمجھنا چاہیے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی قضا کی ہے، قضا نماز کے بارے میں ہماری رہنمائی فرمائی ہے، بالکل ایسے ہوا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز قضا ہو گئی تھی۔ یہ جو سورہ طٰہٰ میں آیا ہے نا کہ اقم الصلاۃ لذکری، لوگوں نماز قائم کرو میری یاد کے لیے، مجھے یاد کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے اصل میں یہ حکم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا، یہودیوں کے لیے تھا کہ جب نماز مس ہو جائے، قضا ہو جائے تو اس کو ادا کرو۔ یہ فقہا نے جتنے قضا کے ابواب لکھے ہیں کہ نماز کیسے قضا ادا کی جائے گی، یہودیوں کے لیے تھوڑے ہی لکھے ہیں، یہ ہمارے لیے ہی لکھے ہیں نا، ہم مسلمانوں ہی کے عمل کے لیے ہیں، تو اس لیے جب نماز قضا ہو جائے تو قضا اس کی ادا کرنی چاہیے۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی میں کچھ مرتبہ یہ چیزیں پیش آئیں۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گھر میں مصروف تھے اور عشاء کی نماز آپ کو تاخیر ہو گئی، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نماز پڑھا رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیچھے نماز پڑھی، تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو تعجب ہوا، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کسی نبی کو اس وقت تک انتقال نہیں دیتا جب تک کہ اسے اس کے امتی کے پیچھے نماز نہ پڑھا لے۔ تو عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کے پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی عذر کے نماز پڑھی۔ 17 نمازیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پیچھے پڑھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ کے ملے ہیں۔ نماز میں غالباً یہ آخری نماز تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فتح الباری میں اس کی تفصیل لکھی ہے
اور آخری نماز پڑھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں غالباً حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پیچھے تو یقیناً، اور آ کے ملے تھے رکوع میں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے پیچھے ہٹنا چاہا، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا قریب تھا کہ نماز ٹوٹ جاتی، اتنے خوش ہوئے لوگ کہ آج تشریف آوری ہوئی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ مکانکم، اپنی اپنی جگہوں پہ رہو، اور سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کو بھی کہا کہ اپنی جگہ پہ رہو۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کیا ان کے ساتھ۔ یہ جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو آخری نماز پڑھی ہے اور رکوع میں آ کے ملے ہیں، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاتحہ نہیں پڑھی تھی۔ اس لیے بہت سے لوگ جو کہتے ہیں نا کہ فاتحہ نہ پڑھو تو نماز ہی نہیں ہوتی، کون فاتحہ نہ پڑھے تو نماز نہیں ہوتی؟ اس کی پوزیشن کیا ہے؟ اگر وہ رکوع میں آ کے ملنے والا ہے تو کہاں سے فاتحہ پڑھے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر فاتحہ پڑھے اس پہ پہنچ کے خود بڑے بڑے شافعی فقہا اٹک گئے، اور وہ کہتے ہیں کہ اس کے مسئلے کا حل بڑا مشکل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پیچھے جو آخری نماز پڑھی اس میں آ کے رکوع میں ملے ہیں، اور پھر انہوں نے نماز پوری فرمائی۔ پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جماعت کے متعلق بھی فرمایا ہے۔ ایک مرتبہ کھانے میں یا غالباً کچھ اور مصروفیت تھی، تشریف لائے تو نماز ہو چکی تھی، الگ الگ نماز پڑھی گئی۔ ایک جگہ آتا ہے کہ جماعت کرائی تھی۔ اسی طرح ایک وادی میں سفر کے دوران، یہ آپ کے سوال کا ٹو دا پوائنٹ جواب ہے جو صحیح بخاری کی روایت میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے سفر کے دوران، اور آپ ایک جگہ رکے، اور عادت طیبہ یہ تھی کہ اگر فجر کا وقت قریب ہوتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کونی پہ ٹیک لگا کے دست مبارک کو اس کنپٹی کے نیچے رکھ کے لیٹ جاتے تھے، اس طرح سے کہ سوتے نہیں تھے۔ جیسے کئی مرتبہ ہر آدمی کی زندگی میں ایسا ہوتا ہے کہ کنپٹی پہ ٹیک لگا کے ایک پہلو پہ لیٹ جاتا ہے، اور دیکھتے رہتے تھے کہ فجر ہو، نماز پڑھیں اور پھر سو۔ اور کبھی کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طویل نفل پڑھنے لگ جاتے تھے، تو اس رات بہت شدید نیند کا غلبہ تھا، تو آپ نے فرمایا بھئی تم میں سے کوئی اگر ذمہ داری لے کہ میں اٹھا دے گا تو ہم اس کی ذمہ داری پہ پھر سو جائیں۔ تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا اللہ کے رسول میں آپ کو جگا دوں گا تو آپ آرام فرمائیے۔ تو سو گئے، سبھی لوگ سو گئے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ ایک درخت کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ گئے اور دیکھتے رہے کہ صبح صادق کیا ہوتی ہے۔ یہ صبح صادق جو ہے نا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی بتا سکتے تھے، ان کے علاوہ کوئی دنیا میں آدمی دوسرا نہیں ہے جو بتا سکے، اور وہ بھی وحی سے، کیونکہ ایک سیکنڈ میں ہو جاتی ہے۔ ایگزیکٹ ٹائم کس سیکنڈ پہ ہوئی کوئی نہیں بتا سکتا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وحی کے ذریعے، فرشتوں کے ذریعے پتہ چلتا تھا، وگرنہ تو صبح صادق ایک دم سے ہو جاتی ہے۔ تو اس صبح صادق کے وقت میں سیدنا بلال رضی اللہ عنہ بھی سو گئے، ان کی آنکھ لگ گئی، اور اٹھے ہیں سب لوگ جب سورج بہت اوپر آ چکا تھا، ریت تپ گئی، اور ریت کی تپش سے سب سے پہلے جو اٹھے ہیں وہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ تھے۔ انہوں نے اللہ اکبر کہا، اللہ اکبر، مطلب یہ کیا ہو گیا؟ نماز قضا ہو گئی۔ اس تکبیر سے مراد یہ تھی، الفاظ کے پیچھے کبھی جو حقیقی مفہوم چھپا ہوا ہوتا ہے نا، فتویٰ اس پہ دیا جاتا ہے، ظاہر کے الفاظ ہی کو ہمیشہ نہیں پکڑتے۔ فقہا نے لکھا ہے سلام کا جواب دینا واجب ہے، پھر لکھا ہے کن کن کے سلام کا جواب دینا واجب نہیں ہے، گناہگار نہیں ہوتا آدمی اس سے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ جو فقیر سلام کرتا ہے نا، اس کا جواب دینا واجب نہیں ہے، کیونکہ وہ در حقیقت اپنی طرف متوجہ کر کے کچھ پیسے مانگنا چاہتا ہے آپ سے، سلام اس نے نہیں کرنا، وہ سلام اور چیز ہے، یہ مانگنا اور چیز ہے۔ تو اللہ اکبر جو انہوں نے کہا، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ تو قریب کے صحابہ رضی اللہ عنہ اٹھے، انہوں نے کہا عمر خیال کرو، مطلب آہستہ بولیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اتنی اونچی آواز میں یہ تکبیر پڑھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ گئے، اور آپ بھی پریشان، آپ نے کہا بلاؤ اس کو، بلال کو۔ تو سیدنا بلال، ابن بلال یہ کیا ہوا؟
آپ نے تو کہا تھا کہ اس طرح. انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول، جس اللہ نے آپ کی آنکھوں پہ نیند طاری کر دی اسی پروردگار نے مجھے بھی سلا دی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چپ ہو گئے. فرمایا چلو یہاں سے، اس وادی پہ یہاں پر شیطانی اثرات ہیں. شیطانی اثرات کا مطلب یہ کوئی پراسرار بات نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ ایک اچھی جگہ نہیں رہی جہاں پہ پہنچ کے ہم نے خدا کی یاد کو بھلا دیا. کوئی اچھی جگہ نہیں رہی، اگرچہ غیر اختیاری تھی. آگے تھوڑا سا تشریف لے گئے. پھر وضو کے بعد سب لوگوں نے فجر کی سنتیں پڑھیں اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قضا نماز کی امامت بھی کی. اور قضا نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی اونچی آواز سے ہی قرات کی. اس سے فقہا نے لکھا ہے کہ اگر 2-4-5 آدمیوں کی نماز قضا ہو جائے تو انہیں چاہیے کہ وہ قضا کی بھی جماعت کر لیں اور آہستہ نمازوں میں آہستہ اور اونچی نمازوں میں اونچی آواز سے قرات کریں. یہ سب مسائل آئے ہیں، فقہا نے اسی سے استنباط کیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایسے ہوا تھا. علم کو کیسے حاصل کیا جائے؟ پہلے تو یہ بھی تو بتائیے علم ہوتا کیا ہے؟ علم در حقیقت اللہ کے خوف کا نام. بس جو آدمی جتنا اللہ سے ڈرتا ہے نا اتنا ہی بڑا عالم دین. علم اس پڑھنے پڑھانے کا یہ علم جاننا ہے. علم کا سفر آغاز جاننے سے ہوتا ہے، سیکھنے سے ہوتا ہے. لیکن جو صحیح معنی میں عالم دین ہوتا ہے نا وہ اللہ کا خوف اسے ہلنے نہیں دیتا. جتنی بھی راہیں اللہ تک پہنچتی ہیں ان راہوں میں سب سے بڑی راہ اللہ کی معرفت ہے، پہچان. اور دوسری بڑی راہ جو اللہ تک پہنچاتی ہے وہ اللہ کی محبت. اللہ کی محبت اور اللہ کی معرفت، ان دونوں پہ آخری سائن جو کرتی ہے وہ اللہ کی خشیت ہے، اللہ کا خوف. اگر محبت اللہ کی بغیر خوف کے ہوگی تو اللہ کی بے ادبی کرے گا، توہین کرے گا، والعیاذ باللہ. یہ جو دارا شکو اور اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کی یہ چیزیں تھیں نا، یہ دارا شکو اس بدبخت کی چیزیں یہ بھائیوں میں پھیلتی رہتی تھی. بھائیوں سے زیادہ کون جانتا تھا؟ اس کا پیر کہتا تھا کہ منچے پروائے مصطفیٰ دارم، والعیاذ باللہ. مجھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا پرواہ ہے؟ پنجہ در پنجہ خدا دارم، میں رات کو اپنا پنجہ خدا کے پنجے میں ڈال کے اس سے کشتی کرتا ہوں اور ہرا دیتا ہوں. وہ اپنے تئیں یہ سمجھتا تھا کہ میں خدا کی ساتھ محبت میں اتنا بے تکلف. اللہ کا خوف نہیں تھی نا. اللہ کا خوف ہوتا ہمت نہ پڑتی. جتنا قرب الہی بڑھ جاتا ہے اتنا آدمی کے اپنے اختیارات کم ہو جاتے. کیا کہا ہے فیض نے؟ نہ سوال وصل نہ عرض غم، نہ حکایتیں نہ شکایتیں، تیرے عہد میں دل زار کے سبھی اختیار چلے گئے. اللہ کا ادب، اللہ کی محبت، اس کے فیصلوں پہ راضی رہنا، اس کے بڑے سے بڑے فیصلے پر بھی اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دینا. مسلسل محنت اور نتائج میں متواتر ناکامی، اس کے باوجود چمٹے رہنا. یہ محبت دلیل مانگتی ہے، محبت پختگی مانگتی ہے، محبت صبر مانگتی. لیکن اس پہ اللہ کا خوف، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی جاری کردہ پابندیاں. نفس گھبراتا ہے. اللہ کی پہچان ہوتی ہے کہ یہ پابندی لگی، یہ پابندی. ان پابندیوں پہ بھی اللہ کا خوف. یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ میں جو ان پابندیوں کو لوگوں پہ لگانا چاہتا ہوں نا تو خدا کا خوف چاہیے. ممکن ہے اس آدمی کو اللہ نے مستثنا کیا ہو تو مجھے کیا ضرورت ہے ہر ایک کے پیچھے پڑ جانے.
میرا حق یہ بنتا ہے کہ میں اس کو مسئلہ بتا دوں. اب میں اس پہ نافذ بھی کروں کہ کیوں بھئی وجہ وہ جانے، اس کا پروردگار جانے. اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو متعلق کہا کہ لست علیہم بمسیطر، ہم نے آپ کو لوگوں پر کوئی دروغہ بنا کر نہیں بھیج دیا کہ آپ مسلط ہو جائیں گے لوگوں کے سروں. تو اس لیے یہ جو علم ہے نا، در حقیقت اللہ کے خوف کا نام ہے. جو جتنا اللہ سے ڈر کے زندگی گزارتا ہے وہ اتنا ہی بڑا عالم دین. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے ایک خاتون نے مسئلہ پوچھا اور اس سے کہا حضرت بادشاہ کی سواری، وزیر کی سواری رات گزرتی ہے تو اس میں بہت دیر تک روشنی رہتی ہے، فوج ان کے ساتھ جا رہی ہوتی ہے، تو اس میں چرخہ کاتنا، یہ کیا حکومت کی روشنی سے استفادہ جو کیا جائے گا تو اس چرخہ جتنی دیر میں کاتا جائے گا اس اتنے ٹائم کی کمائی یہ جائز ہے؟ کیونکہ بادشاہوں کا تیل اور ان کی بتیاں اور یہ جو کچھ کرتے ہیں یہ ظلم پہ مبنی ہے نا، تو ظلم کا پیسہ خرچ ہوتا ہے. اس پیسے سے ہمارا فائدہ یہ ہے کہ ہم نے روشنی حاصل کر لی، تو یہ کیا جائز؟ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ بیٹی تمہارا کیا تعلق ہے بشر حافی سے؟ کہا حضرت میں اس کی بہن. تو فرمایا یہ اسی کی بہن سوال کر سکتی. بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں خود امام احمد ابن حنبل جاتے تھے. کسی نے کہا امام آپ زمانے کے امام ہیں، لوگ آپ کے پیچھے چلتے ہیں، آپ صاحب فتویٰ، آپ خود ان کی مجلس میں کیوں جاتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں کتاب و سنت کو جانتا ہوں اور وہ اللہ کو جانتا ہے. کیا اس لیے ان کی صحبت میں جانے کی ضرورت ہے؟ تو اس لیے علم یہ محض لکھنے پڑھنے کا یہ تو آغاز ہے، ابتدا ہے، اور ہم اس سے بھی محروم. کیسے یاد رکھا جائے علم کو؟ کوئی مسئلہ نہیں. حافظہ کوئی علم کی کوئی سطح تھوڑی ہے اتنی بڑی کہ اس کا ڈنڈورا پیٹا جائے. حافظہ ایک کنٹینر ہے، دماغ نے اس چیز کو رکھ لیا. اب بہت سے کنٹینرز اور بھی ہیں، تحریر کر لیجئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا نا، پوچھا تھا عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کہ اللہ کے رسول بھول جاتا ہوں، تو اوما بیدہ الی الخط، آپ نے اشارہ فرمایا کہ لکھ لیا کرو. لکھنا بھی تو ایک چیز ہے. اسی طرح یادداشت کے لیے ٹیپ کر لینا. یہ جو اتنے بڑے بڑے لوگ عہدوں کے ہوتے ہیں، پرائم منسٹر وغیرہ، ان کے تکیے کے ساتھ ایک ٹیپ ریکارڈر کوئی چیز رہتی ہے کہ رات کو کوئی چیز خیال میں آ گئی تو فوراً اسے ریکارڈ کرا دیتے ہیں، اگلے دن اس سے احکامات جاری ہو جاتے ہیں. بہت سی چیزیں. اس سے حافظہ کسی آدمی کا اچھا ہو تو بہت اچھا ہے، نہ ہو تو کیا مطلب اس میں ڈرنے کی کیا بات. اگر آپ یہ کہیں کہ نصاب تعلیم، تو ہمارے نصاب تعلیم انہوں نے بنائے ہی نہیں جن کے ذہن میں کوئی ایسا بچہ تھا جس کو بڑا آدمی بننا ہے. ان کے ذہن میں کلرک تھا، تو کلرکوں کا نصاب تعلیم ہم نے بھی پڑھا ہے، آپ بھی پڑھ لیجیے. حال ہی آئے تھے 1914 میں پنجاب یونیورسٹی کا کنونشن تھا. پنجاب یونیورسٹی نے اپنے کانوکیشن میں انہیں دعوت دی تھی، اور مشکل انہیں یہ پیش آ گئی کہ انہوں نے موضوع بھی تعلیمی کا حالی کے لیے، حالی جہاں دیدہ حالی کے کیا کہیں. اس وقت تک یہ علامہ اقبال، حالی، اکبر الہ آبادی، یہ جو دور تھا نا، اس وقت تک مسلمانوں پہ ہمہ جہت زوال نہیں آیا تھا. زندگی کی کچھ اقدار میں زوال تھا، لیکن بہت سی اقدار ابھی امت کی محفوظ تھیں، اس پہ زوال نہیں آیا تھا. یہ زوال اس کے بعد آیا ہے. پھر علامہ اقبال جیسا دوسرا آدمی نہیں پیدا ہوا، پھر اکبر الہ آبادی جیسا آدمی نہیں آیا، پھر حالی جیسے آدمی تو سوال ہی پیدا، شبلی جیسے نہیں آئے. تو حالانکہ شبلی ان میں بہت بڑے آدمی تھے لیکن اپنے آپ کو کم سمجھتے تھے. بہرحال تو حالی نے ساری تقریر کی پنجاب یونیورسٹی میں. انہوں نے کہا کتنے تم میں ایسے آدمی پیدا ہوئے ہیں جو اس مقام تک پہنچے، اور کلرکوں کی بات کرو تو کوئی بات سمجھ میں آتی ہے کہ تم نے کلرک پیدا کیے. تمہارا نصاب تعلیم جو بناتے ہیں نا، یہ کلرکس پیدا کرنے کے لیے یہ نصاب تعلیم بناتا ہے. وہ بچے جو روزی کما کر لائیں اور معیشت میں اپنی زندگی کو فنا کریں، ان کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد یہ ہو کہ میں ایک اچھے گریڈ پہ پہنچ کے تنخواہ لے لوں. ہمارے زمانے میں اور بھی ہو گیا آسان.
کہ 2-4 تنخواہوں کے بعد بینک سے گاڑی لے لوں، بینک سے لون لے لوں، گھر بنا لوں، اور 30 سال تک وہ اس سود کو پھر ادا کرتا رہے قسطوں میں، تو گیا۔ تو ان کے پیش نظر یہ تھوڑا ہی تھا کہ کوئی آدمی بنانا ہے، کوئی انسان بنانا ہے، کوئی بڑا آدمی تو خیر بہت بڑی بات۔ وہ شوق جو تھا نا وہ مٹ گیا، شوق ہی نہیں رہا۔ تو جب شوق ہی مٹ جائے تو اب اس کو کون زندہ کرے؟ وہ تو مر گیا آدمی۔ بچے کو شوق ہی نہیں ہے اگر پڑھنے کا، تو اب اس شوق کو کیسے پیدا کریں؟ کنویں کے اندر ہی پانی نہیں ہے تو اب پانی کیا باہر سے لا کے ڈالنا ہے؟ اس سے بڑا آدمی بننے کا جو شوق ہوتا تھا نا وہ نہیں رہا۔ تو علم بھی ویسے ہی ہے، پڑھائی بھی ویسے ہی ہے، آگے بھی مردہ ہیں۔ انہیں کسی نے بتایا ہی نہیں ہے کہ یہ پڑھنا ہے اور یہ نہیں پڑھنا۔ جو تھیوریز یورپ رد کر چکا اور جو تھیوریز امریکہ رد کر چکا کہ یہ ہمارے پڑھنے کے قابل ہی نہیں، وہ یہاں پڑھنے کو ملتا ہے۔ اور پھر نصاب بھی ایسا کہ بچہ چند مہینے میں اگر محنتی ہو تو ختم کر جاتا ہے، کہتا ہے اب کیا کروں، تو اب آگے تو ٹیچر کو بھی نہیں پتا کہ کیا کرے۔ تو اس لیے سارا نصاب تعلیم جب تک اس سے جان نہ چھٹے اور جب تک اس نصاب تعلیم کو تبدیلی کے لیے مسلسل پڑھے لکھے افراد نہ ملیں تب تک کوئی صورت نہیں ہے بدلنے کی۔ کتابوں میں مختلف حاجات اور مشکلات سے نکلنے کے لیے ہزاروں دعائیں ملتی ہیں، کیا انسانی ضروریات اور مشکلات سے نکلنے کے لیے کوئی جامع دعا ہے؟ یہ بہت سی ہیں میاں، کون سی ایسی جامع دعا؟ ہم اپنا نقطۂ نظر کئی مرتبہ واضح کر چکے ہیں، بھیا یہ ساری ہزاروں دعائیں اس بزرگ کی اور اس بزرگ کی اور یہ اتنی مرتبہ پڑھو اتنی مرتبہ پڑھو، سر آنکھوں پہ رب انی مغلوب فانتصر یہ پڑھا کرو، فلاں پڑھا کرو، اللہ کا نام اتنی مرتبہ لیا کرو، یہ ساری سر آنکھوں پہ۔ ہم اس کی بے ادبی کے مرتکب نہیں ہونا چاہتے، اللہ نہ کرے کہ ہم بزرگوں کی بے ادبی کریں، مگر ہمیں تو سیدھی سادی ایک بات پتہ ہے بس، کہ جن مشکلات کے لیے جو دعا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تجویز فرما دی ہے نا، ان سے بڑا کوئی آدمی نہیں ہے جو کوئی دعا بتا سکے، بس وہ پڑھو، کتاب و سنت، اس کے ساتھ چمٹ جائے آدمی۔ اللہ تعالیٰ نے کئی دعائیں بتائیں، اللہ نے فرمایا کہ اس نے کہا کہ مسن یہ شیطان و بنصب و عذاب، اللہ اب شیطان کی ہمت یہ پڑھنے لگی ہے کہ مجھے گمراہ کرے، اور اے پروردگار مجھ پہ رحم کر، وانت خیر الراحمین، اور اللہ سب سے زیادہ رحم آپ ہی تو کیا کرتے ہیں۔ یہ چھوٹی سی دعا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تمہیں کوئی مشکل پیش آ جائے تو چمٹ جاؤ یا ذل جلال والاکرام۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں پہاڑ شک کر دیتی ہے یہ دعا، پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دیتی ہے، توڑ کے رکھ دیتی ہے پہاڑ کو۔ اس سے زیادہ بڑی دعا آپ کون بتائے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ نے فرمایا نعم العبد، ہمارا بڑا ہی اچھا بندہ تھا، انہ اواب، بات بات پہ ہماری طرف لوٹتا تھا، بات بات پہ مجھے رجوع کرتا تھا۔ کیا دعا اس نے مانگی؟ اس نے کہا رب انی مسنی الضر، اللہ آپ زندگی میں تکالیف آ گئی ہیں، وانت ارحم الراحمین، اور اللہ سب سے زیادہ تو آپ ہی مہربانی فرماتے۔ حسن ادب دیکھو یار، کوئی شکایت نہیں، کچھ نہیں، بس یہ کہا کہ اب زندگی میں تکالیف کا دور شروع ہے۔ یوسف علیہ السلام کی دعا نہیں، انہوں نے کہا آپ نے بڑا احسان، رب قد آتیتنی من الملک، اللہ آپ نے حکومت عنایت فرمائی، عہدہ دیا اتنا بڑا، وعلمتنی من تعویل الاحادیث، اور اللہ آپ نے اتنا بڑا احسان کیا کہ میں خوابوں کی تعبیر دے سکتا ہوں، یہ علم مجھے عنایت فرمایا۔ فاطر السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کو بغیر کسی مثال کے پیدا کرنے والے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، اس دنیا کی زندگی میں بھی ہمیشہ آپ نے دوستی نبھائی ہے، اور آخرت میں اللہ آپ ہی میرے دوست ہیں۔ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اللہ اب عمر بہت ہو گئی ہے، اب مجھے وفات دے دیں، اور اللہ جو دنیا میں اس سے پہلے صالح لوگ گزر چکے ہیں مجھے ان کے ساتھ ملا دیں۔ اس سے زیادہ مؤثر دعا کون سی؟ بات پھر وہی ہے جو عثمان الیاس صاحب، ایک عورت آتی رہتی تھی شیخ محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کیا کہ ہمیشہ مجھے کہتی تھی کہ کوئی تعویذ میری بچی کو بیماری ہو گئی ہے اس کے لیے
مولانا سے لکھوا دو۔ تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ سے میں بار بار عرض کرتا تھا، وہ کہتے تم خود ہی لکھ دو کوئی تعویذ۔ اور اتفاق ایسا کہ وہ آتی تھی اور حضرت نہیں ہوتے تھے، حضرت ہوتے تو وہ نہیں آتی تھی، حضرت دلی میں رہتے تھے، میں سہارنپور میں رہتا تھا۔ تو ایک مرتبہ میں نے بڑا زوردار اس عورت کے کہنے پہ خط لکھا، اس نے کہا تم سفارش نہیں کرتے۔ میں نے کہا اچھا بی بی بیٹھو، میں خط چچا جان کو خط لکھ دیا۔ انہوں نے مجھے جواب میں ایک تعویذ بھجوایا اور لکھا کہ مولی زکریا اس میں وہ دعا لکھی ہے جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے تھے، اور اس عورت سے کہنا کہ اگر اس دعا سے بھی تمہاری بیٹی ٹھیک نہ ہو تو پھر مر جائے یہی اچھا۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے ہوتے ہمیں تو بڑی غیرت آتی ہے، بھئی کیوں کہیں اور جائیں۔ اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءِ الْحُسْنَى، اور لوگوں اللہ کے بڑے بڑے اچھے نام ہیں، فَادْعُوهُ بِهَا، ان ناموں کے ذریعے اللہ کو پکارو۔ اللہ کے ناموں کو کیوں چھوڑ دیں؟ یا اللہ، یا رحمان، یا کریم، یا علیم، یا حلیم، یہ اللہ کے نام ہیں۔ قرآن میں اللہ کے نام نہیں ہے؟ ان ربی علی صراط مستقیم، میرا پروردگار ہمیشہ صحیح راہ پہ ہے۔ ان ربی علی کل شیء حفیظ، میرا پروردگار ہر چیز کی حفاظت کرتا ہے۔ ڈر لگے یہ پڑھو، یہ وسوسہ شیطان ڈالے کہ دعا قبول نہیں ہوتی، بار بار اس آیت کو پڑھو، ان ربی قریب مجیب، میرا پروردگار میرے بہت قریب ہے، میری ہر بات سنتا ہے، بہت بلند ذات ہے اس کی، میری دعاؤں کو وہ لاج رکھتا ہے، میری دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ ان ربی لسمیع الدعاء، میرا پروردگار تو بہت دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ مشکلات میں پھنس کے انتظار اور صبر کرے اور یہ پڑھے بار بار، دل مایوس ہوتا ہے نا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا ان ربی لطیف لما یشاء، میرا پروردگار جب کوئی کام کرنا چاہے نا تو اس کے اسباب اور وسائل بڑی باریکی سے کرتا چلا جاتا ہے، عین موقع پہ رزلٹ سامنے آ جاتا ہے۔ یہ ساری دعائیں کتاب و سنت میں ہی آئی ہیں، اور اس سے بڑھ کے کیا چاہیے آپ کو؟ دین دنیا اور آخرت کی تمام دعاؤں کا احاطہ ہو جائے۔ وہ پڑھو جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم علی یہ پڑھا کیجئے، اللہم اکفنی فی کل مہم من حیث شئت ومن این شئت، اللہ زندگی کی جتنی مشکلات ہیں تو میرے لیے کافی ہو جا، من حیث شئت، جیسے تیرا جی چاہے، ومن این شئت، اللہ جہاں سے تو چاہے، جس طرح تو چاہے، بس پورا ہو جا میرے لیے۔ من حیث شئت ومن این شئت، اللہ جس طرح تیری مرضی ہو میری زندگی کے کام تو پورے کر۔ بیسیوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اتنے بڑے بڑے احسانات ہیں نا، ہم سب کی گردنیں جھکی ہوئی ہونی چاہیے ان کے سامنے، کہ ان کا احسان ہے انہوں نے اللہ کی راہ دکھائی ہے، ان کا احسان ہے خدا کی توحید ان کی معرفت سے ملی ہے، ان کا احسان ہے انہوں نے جنت اور جہنم کا بتایا، ان کا احسان ہے انہوں نے بتایا کہ پاک کیا ہے اور ناپاک کیا ہے، وگرنہ تو ہم جانور ہوتے۔ اور یہ بہت بڑا احسان ہے کہ انہوں نے کہا اللہ سے یوں مانگا کرو، یہ الفاظ چنو، یوں کہا کرو، اس وقت میں مانگا کرو، اس مقام پہ مانگا کرو۔ یہ سب چیزیں انہوں نے ہی تو بتائیں۔ نماز میں نمازی کے آگے سے گزرنے کا مسئلہ بتا دیں۔ کئی مسائل ہیں، مثلا امام کے سامنے کوئی ہے، جمعے کی نماز ہے، جماعت کی نماز ہے، تو پھر تو آپ کسی بھی نمازی کے سامنے سے گزر سکتے ہیں، کیونکہ امام کا سترہ، اس کی قبلہ رخ کی دیوار سب کا سترہ ہے، سب کے لیے کافی۔ اسی طرح عام حالات میں 2 صفیں چھوڑ کے 8-10 فٹ سمجھ لیجئے تیسری صف سے گزرنا نمازی کے سامنے جائز۔ حرمین شریفین میں تو کسی بھی نمازی کے سامنے اس طرح سے گزرنا کہ اس کے سجدے کی جگہ اور پاؤں جہاں وہ کھڑا ہے اس اتنے فاصلے سے نہ گزرے، اس کے علاوہ سب جائز۔ اسی طرح در حقیقت منع جو شریعت نے کیا ہے نا، لیکن اس پہ عمل کوئی محتاط آدمی ہو تو وہ کر سکتا ہے، ہر آدمی کو اجازت نہیں دیتی شریعت کے اس پہ عمل کرے۔ شریعت نے اصل میں منع کیا ہے کہ سجدے کی جگہ پہ جب وہ دیکھے گا تو 1-2 فٹ آگے تک نظر پڑتی ہے نا، بس اس میں سے نہ گزرے، تاکہ نماز پڑھنے والے کی سوچ فکر منتشر نہ ہو، بس یہ بات۔
تو جو عقل مند آدمی ہو، جانتا ہو اس مسئلے کو، اور احتیاط کے ساتھ 7-8 فٹ کے فاصلے سے گزرے، بالکل جائز یہ چیز۔ ایک سوال انہوں نے کیا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عمل مسواک کرنا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عمل مسواک کرنا تھا یا دعا مانگنا تھا؟ جنہوں نے بھیجا ہے کینیڈا سے، ان کے سوال کا جواب ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عمل کیا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری رات کے اعمال میں سے یہ تھا کہ آپ نے پوچھا کہ علی آئے ہیں یا نہیں، آپ نے انہیں کسی کام سے بھیجا تھا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں سب جمع تھیں، پھر آپ نے پوچھا علی آئے ہیں یا نہیں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ پوچھا، عرض کیا گیا کہ آپ کے کام سے گئے ہوئے ہیں۔ تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہتے تھے میں آیا تو سب عورتیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، باقی خواتین اٹھ کے دوسرے کمرے میں چلی گئیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ نہیں سکتے تھے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ اس وقت 30 سال کے جوان تھے، وہ کہتے ہیں میں جھکا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا اور میں اور جھکا، حتیٰ کہ میرا کان آپ کے ہونٹوں سے لگ گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی طویل گفتگو مجھ سے فرمائی، اتنی باتیں مجھ سے کہیں کہ میری کمر دکھ گئی۔ اس میں یہ ساری روایات آتی ہیں، اس میں یہ آتا ہے کہ عبد الرحمن داخل ہوئے، عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ عنہ بھائی تھے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے، بہت ایمان میں قوت تھی، جیسے کفر میں اپنے بڑی طاقت تھی ان کے۔ یہ تو فتح مکہ میں مسلمان ہوئے ہیں عبد الرحمن، بدر میں آئے ہوئے تھے اپنے والد کے خلاف، انہوں نے ہی والد سے کہا تھا کہ بدر میں ابا آپ میری زد میں آ گئے تھے تلوار کی، تو انہوں نے کہا تم میری زد میں آتے نا تو میں تو تمہیں نہ چھوڑتا۔ تو عبد الرحمن کی ایمان بھی بہت دیر سے ہوا، اور پھر ایمان بھی بہت پختہ ہوا، بہت پختہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو ان سے بڑی محبت۔ تو عبد الرحمن داخل ہوئے اور مسواک ان کے ہاتھ میں تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹک ٹکی باندھ کے دیکھنے لگے انہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ مسواک کرنا چاہتے ہیں؟ تو اشارہ فرمایا کہ ہاں۔ تو انہوں نے لیا اور اس مسواک کو چبایا، اور کہتی ہیں پہلی مرتبہ میرا تھوک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک میں گیا، اور آپ نے مسواک کی اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رکھ دیا، اور پھر کہا کہ مجھے سہارا دو، اور میں پیچھے جا کے بیٹھ گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک بین ظہری و نہری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پشت، اپنی کمر ٹکا دی، اور ان کا سر مبارک میرے سینے اور میری ٹھوڑی کے درمیان تھا۔ تو انہوں نے کہا بل رفیق الاعلیٰ، اللہ آپ کی رفاقت مطلوب ہے، اللہ آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں۔ تو میں سمجھ گئی کہ اب انہیں اختیار دیا جا رہا ہے، تو وہ جو رفاقت مطلوب تھی وہ آخری عمل تھا اور دعا تھی۔ مسواک سے جو چیز پتہ چلتی ہے، جیسے آپ نے تحریر فرمایا ہے، بہرحال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے آخری اعمال میں سے ہے، اور مسواک کرنے کا تو بہت مرتبہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شاید دن اور رات میں 9 مرتبہ سے بھی زیادہ، یعنی 9 تو طے شدہ ہے نا، اس سے بھی زیادہ اپنا منہ مبارک صاف کرتے، بہت حساس تھے اس معاملے میں۔ 5 نمازوں میں، تہجد میں، 6 تو یہی ہو گئی۔ اس سے عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں جب گھر تشریف لاتے تھے تو ان سے پوچھا گیا ان کا سب سے پہلا کام یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تھے مسواک کہاں رکھی ہوئی ہے، وہ لیتے تھے اور مسواک کرتے تھے۔ 8ویں مرتبہ سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے دانت صاف کر کے سوتے تھے۔ 9ویں مرتبہ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھتے تھے تہجد میں تو اپنے بالوں میں کنگھی کرتے تھے اور اس کے بعد مسواک کرتے تھے، پھر اس کے بعد سورہ آل عمران کا آخری رکوع پڑھتے تھے لیٹے لیٹے، کبھی بیٹھ کے، اور پھر جاتے تھے وضو کرنے کے۔ کتنے ہی مواقع ایسے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کرتے تھے نماز کے شروع ہونے سے پہلے۔ اس حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عین نماز کھڑی ہو رہی ہے اور حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح پڑھا جا رہا ہے اور دانت رگڑے جا رہے ہیں، یہ بد تہذیبی ان وہابیوں میں ہی آئی ہے، وگرنہ امت میں یہ بد تہذیبی نہیں تھی، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل تھا، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔
ایسے بد تہذیب ہو گئے. دیکھا کرو کئی مرتبہ حیرت ہوتی ہے کہ مسواک کر رہے ہو یار، نماز شروع ہو رہی، کیا کر رہے ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے پہلے مسواک کرتے تھے، یعنی اگر وضو کرنا ہوتا تھا تو اس میں، وگرنہ دانت صاف کر کے مسجد میں جایا کرتے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خلال کرتے تھے، یعنی دانتوں سے جو گوشت یا خوراک کے ذرات ہیں انہیں نکالتے تھے، پھر مسواک کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جانتے ہو فرشتوں کی غذا کیا ہے؟ اور پھر آپ نے فرمایا جب تم قرآن پڑھتے ہو تو فرشتے اپنے ہونٹ تمہارے ہونٹوں پہ رکھ دیتے ہیں، اور یہ جو تمہارا کلام ہے نا، یہ پڑھنا جو ہے اللہ کا کلام، یہ انہیں طاقت بخشتا ہے، یہ ان کی غذا ہے. بہت سی چیزیں جب کنورژن ہوتی ہے تو کسی نہ کسی کے لیے خوراک بن جاتی. بیج کی خوراک کیا ہے؟ اگرچہ کہنے کو مگس، شہد کی مکھی قے کرتی ہے، لیکن وہ انسانوں کے لیے کیسی زبردست چیز ہے. شہد، ریشم کا کیڑا تھوکتا ہے اور ہمارے لیے ریشم بن جاتا ہے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے تھے 3 چیزوں پہ حیران ہوتا ہوں، اور فرماتے تھے ہم شہد کھاتے ہیں اور دیکھو اس کی حقیقت کیا ہے، مکھی کی قے. اور فرمایا ریشم پہنتے ہیں اور کیڑے کا تھوک، اور جن سے مخالف کے چہرے پر نظر کرتے ہیں، اور مطلوب سب سے گندی جگہ ہوتی. فرماتے اس پہ غور کرتا ہوں کہ اشیاء کیا ہیں اور ان کی حقائق کیا. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو بڑا علم اللہ نے دی، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا تو اس کے نیچے جو بھی ہیں وہ ساری باتیں ان کی ہیں، ولیعذ باللہ. لیکن بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام، آپ نے فرمایا یہ جب تم پڑھتے ہو نا تو یہ فرشتوں کی غذا بن جاتی. اور آپ نے فرشتوں کو سب سے زیادہ تکلیف اس بو سے ہوتی ہے جو خوراک کے ذرات تمہارے دانتوں میں رہ جاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے